جو روایات شب برات کی فضیلت کے بارے میں آتی ہیں اس میں جو چیز سب سے ہمارے لیے عبرت انگیز ہے اور انتہائی توجہ کی طالب ہے کہ مختلف احادیث میں مختلف گناہوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان گناہوں کے مرتکب شخص کی شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ، یعنی اس گناہ کی حالت میں، اس گناہ کے ساتھ رہتے ہوئے، یعنی کہ اس کی مغفرت کو اگر اللہ جل شانہ مثلا ایک مجمع کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس پورے مجمع کی مغفرت ہو رہی ہے، تو اس میں سے جو شخص ان مخصوص گناہوں میں مبتلا ہوگا اس کی مغفرت کو روک دیا جائے گا، اس کو مؤخر کر دیا جائے گا جب تک کہ اس کو حقیقی توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ روایات مختلف ہیں، ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں ان احادیث کو، کسی حدیث میں 2 گناہوں کے بارے میں آیا ہے، بعض احادیث میں 4 گناہوں کے بارے میں آیا ہے، کسی حدیث میں 5 گناہوں کے بارے میں آیا ہے۔ اس موضوع اور اس باب سے متعلق تمام احادیث کو جمع کر لیں کہ وہ کن کن گناہوں کا تذکرہ آیا ہے اس کے بارے میں، تو وہ کوئی 14 گناہ بنتے ہیں کہ 14 قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جو شخص اس کے اندر مبتلا ہوگا اور اس ابتلا کے ہوتے ہوئے وہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے گا تو اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلا گناہ شرک، مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جو انسان شرک کے اندر مبتلا ہوگا تو حالت شرک میں اور شرکیہ افعال اور اعمال کرتے ہوئے وہ اللہ جل شانہ سے کہے کہ مجھے اس رات کا فائدہ مجھے پہنچ جائے اور مجھے شرک کے ہوتے ہوئے میری بخشش ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ الہی میں تیرے علاوہ کسی سے کسی قسم کی عبدیت، کسی قسم کی عبادت اور استعانت کا تعلق نہیں رکھتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے ہمارا عبادت کا تعلق، پہلی بات۔ دوسری چیز، یہ میں کوئی نمبر وار نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی احادیث میں ایک ہی حدیث میں یہ 14 گناہ آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بعض احادیث میں 2 آئے ہیں، بعض میں 4 آئے ہیں، بعض میں 5 آئے ہیں، لیکن چونکہ اسی سے متعلق ہے سارے کے سارے تو ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان کی تعداد 14 اور بعض صورتوں میں 15 بنتی ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی مسلمان سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھنا۔ جس کے دل میں کینہ ہوگا، عذر شرعی کس کو کہتے ہیں کہ عذر شرعی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اس سے ناراضگی کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو، بغیر کسی شرعی بنیاد کے آپ فقط بدگمانی کی بنیاد پر، بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی قسم کا کوئی مستند بات کے، فقط آپ کا خیال اور آپ کا وہم ہو، یا ویسے ہی حسد ہو یا کینہ ہو یا بغض ہو یا اس کے ساتھ کوئی عداوت ہو، اس سے اگر دل کے اندر کینہ ہوگا، آپ کے دل میں آپ کے اس کے لیے بغض خدا نخواستہ ہمارے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، تو کہا گیا ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس کیفیت کے ساتھ۔ یہ کیفیت اللہ جل شانہ کو مسلمان کے دل کی یہ کیفیت کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے میلا ہو، اللہ جل شانہ کو اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ ایسے دل کی جانب اللہ نظر رحمت فرماتے ہی نہیں ہے، اور شرط عائد کی کہ اپنے دل کو پاک کرو مسلمانوں کے بغض اور کینے سے، پھر مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو، پھر مجھ سے مانگو جو تمہیں مجھ سے چاہیے۔ تیسری چیز جو شاید ہم سب کے لیے بڑی الارمنگ ہے، اس شخص کا بتایا گیا ہے کہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ، خیلا، دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے یہاں کا اظہار کر اپنے پائنچے اہل تکبر کی طرح سے، چونکہ یہ کبر کی علامت ہوتا تھا کہ پائنچے لمبے بنائے جاتے تھے اور لوگ اس کو باقاعدہ روندنا وہ سمجھتے تھے، تو اگر کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کوئی متکبرین کی صورت بناتے ہوئے اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا تو چونکہ یہ متکبر سمجھا جائے گا، پچھلا جیسے میں نے پہلا عرض کیا کہ مشرک اور اسی طرح بغض اور کینہ رکھنے والا اور متکبر، تو تکبر کا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ دنیا میں آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی شخص خود کو متکبر نہیں سمجھتا، ہر بندہ اپنے آپ کو متواضع سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتا ہے۔ کبر چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان خود اپنے بارے میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی بندہ کہے کہ جی میں بڑا متکبر ہوں، جس سے بھی آپ پوچھیں کہتے ہیں میں تو بڑا ہی متواضع ہوں، میں تو کچھ بھی، میں تو ایسے، ہر بندہ یہی کہتا ہے
تو یہ کبر نامی بیماری آخر کوئی جانوروں میں پائی جاتی ہے یا کسی اور مخلوق میں پائی جاتی ہے؟ انسان تو نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کبر ہے. تو کبر یا تکبر جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں. مثلا ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص سلام میں پہل نہیں کرتا. جو شخص اس بات کا منتظر ہو کہ دوسرا مجھے سلام کرے, چاہے وہ اس کا سبارڈینیٹ کیوں نہ ہو, اس شخص میں تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور ہمارے دفاتر کے اندر عام رواج ہے اور ہماری جو عام پروٹوکولز ہیں اس کے اندر کہ جی یہ جو چھوٹا عہدے کا چھوٹا ہے اسی کے ذمے ہے بڑے کو سلام کرنا, اگر اس سے چوک ہو گئی, اس کا خیال نہیں رہا, بڑا نہیں کرے گا. ایسے ہے یا نہیں؟ کبر ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو البادی بالسلام, جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے, بریء من الکبر, وہ کبر سے بری ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرمائی ہے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے اہل تکبر کسی وضع بنا کے رکھتے ہیں. تیسری چیز ان کے بارے میں. چوتھا کہا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان. نافرمانی سے مراد یہ آف اینڈ آن کوئی ایسی چیز ہو جانا جس سے والد یا والدہ کو تکلیف پہنچی ہو, یہ حدیث کے الفاظ کا مصداق نہیں ہے. مصداق وہ ہے کہ جو مسلسل ایسے رویے کا حامل ہو جو والدین کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, جو مسلسل ایک ایسے رویے کے ساتھ چل رہا ہو کہ صبح و شام ان کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہو. اس شخص کے بارے میں آیا کہ جب تک وہ اس چیز میں مبتلا ہے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہیں, اس رات کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا. پانچواں, عادی شرابی. جو شخص جو شراب کا عادی ہے اور ہر وقت پیتا ہے, وہ شخص جب تک اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اس کو بھی فائدہ نہیں. ساتواں چھٹا, ناحق قتل کرنے والا. بلا کسی وجہ کے کسی مسلمان کا قاتل, کسی انسان کا قاتل, وہ اگر اس رات میں اللہ جل شانہ سے اپنے اس گناہ کی بخشش مانگے گا کہ اس بنیاد پر کہ وہ قتل اس کے ذمے ہے اور وہ کہے کہ یہ رات میرا اس گناہ بھی میرا بہا لے جائے گی, تو ایسا نہیں. آٹھواں, وہ شخص جو ناحق اور ظلماً بھتہ وصول کرتا ہے. بھتوں کا رواج ہوتا تھا ایک زمانے میں, آپ کو پتہ, اور ہم لوگ جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کراچی میں گزارا ہے تو ہم نے تو اس کو بہت زیادہ فیس کیا, دیکھا ہمارے دوستوں. تو ناحق بھتے وصول کرنے والا, مسلمانوں سے ان کے اموال کو غصب اور ان سے لینے والا. آٹھواں, جادوگر. جو شخص سحر کے کام کرتا اور جادوگروں کے پاس جا کر ٹونے کروانا اور جادو کروانا کسی کے اوپر, خواہ اس جادو سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے. یہ دیکھیں یہ دو الگ الگ کام ہیں. کسی کا جادو کی کوشش کرنا اور جادو کا مؤثر ہو جانا, جادو کا اثر. آج کل مؤثر تو عام طور پہ جادو نہیں ہوتے. وہ جادوگر جس طرح باقی سارے شعبوں کے اندر اہل کمال ختم ہو گئے ہیں تو جادوگروں میں بھی ختم ہو گئے. جس طرح کے پہلے اور شعبوں کے باکمال لوگ اب نہیں پیدا ہو رہے پہلے کی طرح, اسی طرح وہ جادوگر بھی اب جو ہے نا وہ 2 نمبر قسم کے جادوگر ہیں سارے. تو عام طور پر مؤثر نہیں ہوتا, لوگوں کو وہم ہوتا ہے. 99%, 99.9% میں اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کروں, ہمارے پاس آپ سب لوگ آتے ہیں ان مسائل کے لیے, یہ جھوٹ ہوتا ہے, وہم ہوتا ہے, لوگوں کو لگ جاتا ہے. ہمارے گھر کے اندر ایک گڑیا نکلی اور آٹے سے بنا ہوا بت نکلا, اس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور سوئیاں اس کی آنکھوں کے اندر تھیں, اور تعویذ نکلے ان کے اوپر. یہ تھا, یہ مسئلے ہم روز لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. اس کی پرواہ نہ کیا کریں اور اٹھا کے ان چیزوں کو دفن کر دیں اور پھینک دیں یا پانی میں بہا دیں. اور وہ جو منزل ہے وہ ایک دعاؤں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے, وہ روز پڑھا کریں اور معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. انشاءاللہ کسی ساحر کا سحر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. 9واں ہے فال نکالنے والا. آپ نے دیکھا بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کر یا مختلف طریقے لے کر فال نکالتے ہیں. تو فال نکالنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو لوگوں کو فالیں نکال کر ان کی مستقبل کے حالات بتاتا ہے, چاہے وہ ستاروں کے ذریعے ہو یا قرے کے ذریعے یا پرچیوں کے ذریعے, جس ذریعے سے بھی وہ نکالے گا. 10واں, ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا. وہ شخص لوگوں سے کبھی بھی کسی کو اپنا ہاتھ مت دکھایا کرے. یہ ایک عموماً غلط فکر, ہاتھ کی لکیر دیکھ کر مستقبل کے حالات بتانا, غیب کی خبریں بتانا, وہ باتیں بتانا جس کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کوئی غیب کے حالات بتاتا ہے تو وہ شخص بھی اس کے اندر 10 شناس جس کو کہتے ہیں.
11واں موسیقی کے آلات کے ساتھ شغف رکھنے والا. طبل اور نرد کا لفظ آتا ہے احادیث میں، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ موسیقی کے کچھ آلات ہیں، اس کو بجانے والا، گانے بجانے کے ساتھ بہت زیادہ شغل میلہ رکھنے والا. 12واں کہا گیا کہ وہ شخص جو حاکم کو، بادشاہ کو، حکمران کو ناجائز محصولات، عوام کے اوپر ناجائز قسم کے ٹیکسز جو جائز نہ ہوں اور ظلم پر مبنی ہوں، ان کی راہیں دکھانے والا، ان کی تجاویز دینے والا، ان کو اس کی ترغیب دینے والا، اس پہ قائل کرنے والا کہ لوگوں پر مزید بوجھ کو بڑھایا جائے. 13واں کہا گیا کہ وہ شخص جو اہل حق کی جماعت سے الگ ہو کر اہل حق سے علیحدگی اختیار کر لے اور خود ایک نئی طرز کی بنا ڈال دے، ایک نئی طرز کی بدعت کے اندر مبتلا ہو جائے اور اہل حق کا ساتھ چھوڑ دے. اور 14واں کہا گیا کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو. قطع رحمی کا مطلب تعلقات توڑنے والا، مراسم توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ ایسی طویل ناراضگیاں پالنے والا جس کی بنیاد پر ان کے حقوق نہ ادا ہو سکیں، بہنوں کو چھوڑ دینے والا، بھائیوں کو چھوڑ دینے والا، چچاؤں، پھوپھیوں، خالاؤں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر دینے والا، ان سے صلہ رحمی نہ کرنے والا، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں. یہ 14 گناہ احادیث کے اندر آتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے مبتلا ہو اور اس نے اس سے حقیقی توبہ نہ کی ہو، اور جو اس کے اوپر اس توبہ کے بعد جو اوبلیگیشنز آتی ہیں وہ پوری نہ کی ہوں، اور وہ یہ سمجھے اور اس امید میں ہو کہ یہ رات میری بھی مغفرت کر دے گی اور ان چیزوں کے اوپر بھی پانی پھیر دے گی، یعنی ان چیزوں کو بھی ختم کر دے گی. تو ایسا احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اگر یہ چیزیں ہیں کسی کی زندگی میں تو اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، اور توبہ کر کے جب یہ ایسے موقع آئیں تو اس وقت وہ توبہ کر کے ان سے الگ ہو چکا ہو اور اس میں مبتلا نہ ہو. وہ اس وقت والدین اس سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لے. والدین کو راضی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات چھوڑے ہوئے ہیں یا توڑے ہوئے ہیں تو ان کو جوڑ لے. اگر کسی کا مال ناحق دبایا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے. کم سے کم اگر سارا واپس نہیں کر سکتا تو مان لے اس سے کہ میں تمہارا اتنا مقروض ہوں اور میں یہ مال تمہیں دوں گا، میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں اس مال کو، اور اس کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں بنانا شروع کر دے.